بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اعلیٰ ختم نبوت فورم عرض کر رہا ہوں مدینہ منورہ سے، اور یہاں واٹس ایپ کے اوپر آج ایک ایتھیسٹ سے گفتگو ہوئی ہے، یعنی ملحد جس کو ہم دہریہ وغیرہ کہتے ہیں، تو وہ گفتگو ذرا سماعت فرمائیں، اور بڑی امید ہے کہ آگے بھی ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی۔ تو یہ اس سلسلے کی میں پہلی یہ ویڈیو یہاں اپنے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر پیش کرنے لگا ہوں، تو مزید کا آپ انتظار کریے گا۔ جو ہی آگے گفتگو بڑھے گی تو آپ کو مزید ویڈیو بھی پیش کر دی جائے گی۔ یہ ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے، مناظرہ ہوا ہے، آپ اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے انہوں نے آتے ہی مجھے ہائے کہا ہے یہ صاحب نے، اور میری عادت ہے کہ کوئی نیا بندہ آتا ہے تو میں اس سے اس کا پتہ وغیرہ پوچھتا ہوں، اس کا تعارف پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کیا ہیں، تھوڑا تعارف کروائیں۔ اس کے بعد ان کی یہ آڈیو آئی ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم مفتی بشیر صاحب، میں تیمور احمد بات کر رہا ہوں اٹک سٹی پنجاب پاکستان سے۔ تو سر میں نے بھی سیمی سمسن کی ویڈیوز دیکھی، ابراہیم قادری کی ویڈیوز بھی دیکھی، تو خود بھی وہ دیکھنے سے پہلے میں نے خود بھی جو ہے وہ اسلام کا باقی تقریباً تمام مذاہب کا اور اردو زبان میں مذاہب پر جتنا بھی لٹریچر موجود ہے میں نے سارا مطالعہ کیا۔ تو میں ویسے تو سیٹسفائیڈ ہوں اسلام پر، لیکن بس میرا ایک سوال جو ہے وہ ہے کہ تو میں نے یہاں اپنے علاقے کے جو مفتی صاحب ہیں ان سے بات کی تو انہوں نے تو برا منا گئے وہ تو، اور بس عجیب میرے اوپر باتیں انہوں نے کی۔ تو اب آپ اس کے متعلق السلام علیکم مفتی صاحب، question of that about the topic of the concept of Islam about تو مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ باقی تو میں سیٹسفائیڈ ہوں، لیکن اسلام کا جو ایک کنسیپٹ ہے کہ جس طرح کرسچینٹی میں اور ہندو مذہب میں کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ خدا کا بیٹا آ گیا اور اس نے انسان کے گناہوں کا کفارہ دے دیا، بہرحال نجات کا جو تصور پایا جاتا ہے ہندو مذہب میں بھی یہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو دوسرا جو ہے وہ جنم اختیار کر لیتا ہے، تو پھر وہ اگر کچھ گناہ اس کے پھر بھی باقی رہ جاتے ہیں تو وہ تیسرا جنم اختیار کر لیتا ہے۔ تو مطلب ان کے حساب سے کوئی بھی انسان جو ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، زیادہ چانسز جو ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ جنت میں جائے، بہت کم چانسز ہیں کہ انسان جہنم میں جائے۔ لیکن اسلام کا جو کنسیپٹ ہے اباؤٹ دیٹ ٹاپک کہ جو ہے اگر کوئی انسان جنت میں چلا گیا تو وہ تو چلو ٹھیک ہے، تو اگر کوئی انسان جہنم میں چلا گیا تو وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی، اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہمیشہ کبھی بھی جو ہے وہ جہنم سے نکل نہیں سکے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جو جنت میں گیا وہ بھی ہمیشہ رہے گا، جو جہنم میں گیا وہ بھی ہمیشہ رہے گا۔ تو جنت تو چلو اچھی جگہ ہے، وہاں جانے والا تو چلو ہمیشہ رہے گا، وہ بات تو چلو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو جہنم میں چلا گیا وہ اب ہمیشہ رہے گا، تو یہ تو بات جو ہے وہ قبول کرنا ذرا مشکل ہے، مشکل کیا بہت ہی مشکل ہے۔ تو مجھے یہ جو ہے نا اس پر میں اتفاق نہیں کرتا کہ ایک انسان جو جہنم میں چلا گیا وہ بھی ہمیشہ رہے۔ ہاں جتنی اس کی سزا بنتی ہے اس کو سزا دے کر پھر ختم کر دیا جائے، یا تو اس کو نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے، نہیں ڈالنا تو چلو اس کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ تو اس پر آپ روشنی ڈالیں ذرا کہ یہ کیا کنسیپٹ ہے، اس کو مزید جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ آپ بتائیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر چلو یہ بھی کہہ دیا جائے کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ ایز
بندہ جاتا ہے ایمان کی حالت میں جنت میں جاتا ہے، تو یہ بھی اسلام کے کنسیپٹ کے حوالے سے کافی مشکل ہے، کیونکہ ایک تو یہ بھی پڑھنے میں ملتا ہے کہ انسان اگر جو ہے وہ آخری وقت میں بھی انسان کو اس کا کرنا پڑتا ہے، اگر لاسٹ ٹائم میں بھی انسان نہ کرے، اس کو کلمہ نہ پڑھ سکے یا تو وہ جو ہے وہ پھر بھی وہ ایمان کی حالت میں نہیں گیا، وہ کاؤنٹ نہیں کیا جاتا۔ تو زیادہ چانسز بہرحال یہی ہیں کہ اسلام کے کانسیپٹ کے حوالے سے انسان کمزور ہے، گناہ بھی انسان سے ہوتے ہیں، اور ایمان بھی ویسی بھی اتنی مشکل چیز ہے، اتنا دماغ کا وہ گڑبڑ ہے کہ جو ہے اتنا حلوہ بن جاتا ہے دماغ کا کہ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، تو جو ہے وہ ایمان تو ویسے بھی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جو ہے اگر فار ایگزامپل مان بھی لیا جائے کہ کوئی بندہ ایمان کی حالت میں جو ہے وہ جنت میں چلا گیا، ٹھیک ہے، تو مجھے وہ بھی پسند ہے، کیونکہ جو جہنم کا نقشہ اسلام پیش کرتا ہے، جو جہنم جیسی جگہ ہے وہ اسلام جو بتاتا ہے، تو وہ تو ایسی جگہ ہے کہ وہاں انسان ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا۔ ایک منٹ تو کیا، وہ اب کوئی وہ کیا حدیث میں آتا ہے کہ کم سے کم سزا بھی جو ہے نا وہ آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، تو پتہ نہیں کیا نہ کیا، تو وغیرہ تو وغیرہ۔ تو مطلب کم سے کم سزا اور بڑی سے بڑی سزا میں کوئی فرق نہیں ہے، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام کے مطابق سزا ہر پل جو ہے وہ بڑھتی ہے، اور پھر دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سزا کبھی ختم بھی نہیں ہوگی۔ انسان جو جہنم میں چلا گیا اس کو نہ موت آئے گی اور نہ اس بیچارے کی جان چھوٹے گی۔ تو اگر ایسا ہے ہی، چلو ایک انسان اگر ایز اے مسلم بھی اگر انسان ایمان کی حالت میں بھی جہنم میں گیا، تو پھر بھی وہ جو ہے نا، میں تو نہیں مان سکتا کہ انسان وہاں رہ سکتا ہے۔ تو جو ہے کافی جو ہے وہ مشکل جگہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر ایسا کانسیپٹ ہو کہ جو ہے وہ جو جنت میں چلا گیا وہ تو چلو جنت میں چلا گیا، لیکن جس کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، تو اس کو تو میرے خیال میں ختم کر دینا چاہیے۔ ابھی انسان کو سب سے زیادہ پیار زندگی سے ہوتا ہے، تو انسان زندگی حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی قیمت دے سکتا ہے، دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو زندگی سے بہت پیار ہے۔ تو ویسے تو یہ سزا بھی بہت بڑی ہے نا کہ انسان سے زندگی چھین لی جائے، تو اس سے بڑی سزا تو میرے خیال میں شاید ہی کوئی اور ہو۔ اب انسان کو پل پل جو ہے اس کی تکلیف بڑھانا، یہ اسلام کا یہ کنسیپٹ میری سمجھ سے باہر ہے، اور یہ بس لاسٹ ڈاؤٹ ہے۔ اسلام جو یہ کنسیپٹ دیتا ہے یہ میری سمجھ میں بھی نہیں آتا، اور جو ہے نا یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ تو آپ اس پر ذرا جو ہے وہ دیکھیں کہ واٹس دیٹ، تو اس کو اگر آپ کلیئر کر دیں تو پھر میں جو ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چھوٹا سوال سینڈ کریں، اتنی لمبی آڈیو کون سنے؟ مفتی صاحب یہ صرف 6 منٹ 24 سیکنڈ کی ہے، اب سوال اتنا لمبا ہے تو میں چھوٹا کیسے کروں؟ میں نے سارے پوائنٹس اس میں شامل کیے ہیں، تو آپ مہربانی ہوگی آپ ذرا اس کو ذرا سن لیں اور اس کا ذرا مجھے جواب دے دیں آپ، تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ صرف 6 منٹ اور 24 سیکنڈ ہے، تو آپ پلیز ذرا اس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، درمیان سے میں نے تھوڑا سا سنا ہے، تو عرض کرتا ہوں جواب، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ جب آپ دنیا میں آئے تھے تو آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے، ماں اور باپ کا ملاپ ہوا، ایک گندا نطفہ وہ ایک خوبصورت شکل اختیار کرتا ہے، سب اللہ کے اختیار سے ہوتا ہے۔ اب آپ نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے اے اللہ تعالیٰ مجھے لڑکا بنانا، آپ لڑکی بھی بن سکتے تھے، ہیجڑے بھی بن سکتے تھے، تین قسم کی وہ جنس ہے نا، مرد عورت اور ہیجڑا، کچھ بھی بن سکتے تھے، آپ ضائع بھی ہو سکتے تھے ماں کے پیٹ کے اندر ہی، یہ چوتھی قسم ہو گئی، لیکن آپ آ گئے۔ اب اللہ کی مشیت ہے، وہ اللہ چاہے تو آپ کو جتنی دیر مرضی یہاں دنیا کے اندر ٹھہرائے،
کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہت کے اوپر قادر ہے. یہ مشیت الہی ہے، یہ نظام کائنات چل رہا ہے، اس کی مشیت کے تحت چل رہا ہے. یہ آپ اور میرے کہنے کے اوپر نہیں چل رہا، اور اس کے بنائے ہوئے اپنے کلیے اور قاعدے اور قانون ہیں. ٹھیک ہے، بس یہ مسلمان کو تو یہ حکم ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. یہ جو ہم نے اللہ کو اللہ مانا ہے، یہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اوپر مانا ہے. ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اللہ بھی ہے، انہوں نے کہا کہ ہے، ہم نے مان لیا. یہ غیب ہے. اللہ نے ایک جنت بنائی ہے، دوزخ بنائی ہے، ہمیں کس نے بتایا؟ یہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ہمیں تو نہیں پتا تھا. اس کے بعد یہ ہم مریں گے، مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، یہ کس نے بتایا؟ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جو اچھے اعمال کرے گا اس کو جنت ملے گی، جو برے اعمال کرے گا اس کو جہنم ملے گی. یہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا. یہ سب غیب ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان لائیں. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ اٹل ہے، اٹل. اس میں ہم ذرا برابر بھی اگر تردد کا شکار ہوں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. ہمیں بس یہی حکم ہے کہ جیسا ارشاد فرمایا گیا اس کے اوپر منوان یقین رکھیں. یہ کیا ہے تو پھر کیا ہے تو پھر کیا ہے، یہ شیطانی وساوس ہیں. وہ شیطان تو وہ دیکھیں ہمارے قرآن کی انتہا اسی چیز کے اوپر ہو جاتی ہے. یوسوس فی صدور الناس الذی، وہ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اس کے اوپر انتہا ہو جاتی ہے ہماری شریعت کی، ہمارے دین کی، اس کے اوپر انتہا ہو جاتی ہے. تو شیطان کا کام یہ ہے کہ دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، بس وہ بندے کا ایمان جو ہے نا ضائع کرانا چاہتا ہے. شیطانی وساوس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایمان پہ استقامت عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم مفتی صاحب. تو آپ نے تو میرے سوال کا جواب نہیں دیا. یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں ہے. تو یہ آپ کا جو کنسیپٹ ہے نا کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، تو یہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اگر میں نے اندھی تقلید ہی کرنی ہوتی، غیب ہی ماننا ہوتا، چلو مان لیا غیب ہے، ٹھیک ہے، چلو مان لیا. ویسے بھی آئی مسلم، آئی ناٹ نان مسلم، مان لیا، ٹھیک ہے. تو اگر ایسے ہی کرنا ہوتا ہے تو پھر مجھے مذاہب پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا تو ایک مزاج ہے کہ میں بالکل وہ اندھی باتوں پر نہیں چلتا. تو یہ میرے سوال کا جواب نہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اسلام کا جو کنسیپٹ ہے کہ جو ہے ہیلو، السلام علیکم مفتی صاحب. میں کہہ رہا تھا کہ بات میری آدھی میں رہ گئی. کوئی لڑکا آ گیا تھا، مستی کر رہا تھا بیچ میں. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ میرے سوال کا جواب نہیں. میں وضاحت چاہتا ہوں اسلام کے اس نقطۂ نظر کی کہ جو وہ نجات کا تصور دیتا ہے اسلام. اب آپ کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہے، غلط ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تو میں اس بات کو نہیں مانتا. یہ میری کوئی وہ بات نہیں جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے. یہ میری نجات کی بات ہے. کل میں نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی آنکھیں بند کرنی ہے. تو میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ مفتی صاحب ایک بات تو ہے کہ نہ ہمیں جنت کی طلب ہے کہ ہمیں جو اسلام جنت کی وہ دیتا ہے، ہمیں جنت نہیں چاہیے. ہمیں صرف جو اسلام نے اتنا شور ڈالا ہوا ہے یہ جہنم کا، ہمیں بس اس سے ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا کوئی ہمارا جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ہو جو ہم جس کو جو ہے نا وہ جس سے پر ہم ایسا طریقہ ہو جس سے ہم جو ہے وہ لیول کا ہو، جس سے ہم جو ہے وہ کل جو ہے وہ اپنا کچھ کر سکیں. تو یہ بات بڑی میرے لیے امپورٹنٹ ہے. تو اگر آپ اس کی وہ وضاحت کریں گے کہ اگر جو انسان مر گیا، ٹھیک ہے، تو وہ جو جنت میں چلا گیا وہ تو ٹھیک، اب جو جہنم میں چلا گیا وہ جہنم میں ہمیشہ کیوں رہے گا؟ یہ کیا بات ہوئی بھی وہ ہمیشہ رہے گا؟ جنت والا تو چلو ہمیشہ رہے گا، وہ تو سمجھ میں آتا ہے، سکھ میں ہوگا ہمیشہ رہے، ٹھیک ہے.
تو جو ہے نا اب جہنم والا بھی ہمیشہ رہے گا، یہ بات تو سمجھ سے باہر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو صرف شیطانی وسوسہ کہ اگر ہم مان بھی لیں تو بھائی کل اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا نا تو پھر یہ جو ہے نا وہ ہماری اس سے باہر ہے. تو جو ہے اگر میرا تو یہ ہے مائنڈ ہے کہ جو جنت میں چلا گیا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو جہنم میں چلا گیا اس کو ختم کر دینا چاہیے، پھر اس کو زندگی سے ختم کر دینا چاہیے، اس کا وجود مٹا دینا چاہیے. یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے. اب اس کو جہنم میں رکھنا، ہر پل اس کی سزا بڑھانا اور پھر کبھی اس کی جان ہی نہ چھوڑنا، یہ کون سی بات ہوئی، یہ کون سی وہ ہوئی، یہ تو سمجھ سے باہر ہے. تو اگر آپ اس کے اوپر میرا خیال میں اگر آپ اس کے اوپر تفصیل سے وضاحت کریں گے اور کوئی تسلی بخش جواب دیں گے اور کوئی سیٹسفیکشن مجھے دیں گے تو ٹھیک، ورنہ میں اس کو 2-3 اور علماء کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. ورنہ تو یہ تو آپ بات سن لیتے ہیں، ورنہ یہاں تو یہ صاحب ہے کہ کوئی بات ہی نہیں سنتا، ٹھیک ہے. الٹا جو ہے وہ پاگل کہہ کر اور شیطان کہہ کر اور کافر کہہ کر جو ہے وہ نکال ہی دیتے ہیں، بات ہی کوئی نہیں سنتا. تو یہ جو ہے آپ لوگوں کے وہ ہیں. تو پھر مجبور ہو کر مجھے پاسٹر نوید ملک کا بھی میرے پاس نمبر ہے، سیمی سیمسن کا بھی ہے، تو میں پھر ان کے ساتھ اس پر ڈسکشن کروں گا. تو اگر آپ بات نہیں سنیں گے تو پھر مجھے ان سے ڈسکشن کرنی پڑے گی. تو ان کا پھر اس پہ کیا نقطہ نظر ہے، وہ پھر کیا کہتے ہیں، پھر وہ دیکھا جائے گا. جی جناب تیمور صاحب، اگر آپ کو جہنم سے ڈر لگتا ہے، جنت کی تو آپ کو فکر ہی نہیں نا، اس کی تو ضرورت نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے. جب آپ کو جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر جہنم کی بھی آپ کو ضرورت اور فکر نہیں ہونی چاہیے. میرا تو آپ سے یہ سوال ہے، کیونکہ یہ جنت اور دوزخ کا کنسیپٹ اسلام نے دی ہے، ٹھیک ہے. تو جو اسلام نے کنسیپٹ دیا ہے اس میں سے آدھی چیز کو آپ لے رہے ہیں، آدھی چیز کو آپ لے ہی نہیں رہے. مطلب یہ کہ جنت کی تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. جب جنت کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کے اس کنسیپٹ کو آپ تسلیم نہیں کر رہے، تو جہنم کا بھی ڈر کس چیز کا ہے آپ کو؟ مجھے صرف اس چیز کا جواب دے دیں. مفتی صاحب میں مانتا ہوں چلے جنت ہے، لیکن میں ایک ویسے جنرلی بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں تو سیدھے سے چپ کر کے جو ہے نا وہ آپ سے بحث کیوں کرتا ہے، وہ جہنم سے میں کیوں ڈرتا ہے جب میں اسلام کو سیریس ہی نہ لیتا. میں نے مذاہب کا مطالعہ کیا ہے، میں سیٹسفائیڈ ہوں اسلام سے، اور میرے خیال میں کہ اسلام ہی صحیح مذہب ہے. تو اس لیے مجھے اسلام کی کئی بھی بات سے جو ہے وہ ڈر لگتا ہے کہ اسلام جو جہنم کا بتا رہا ہے واقعی ایسا ہے. ورنہ یہ صحیح ایسے کوئی ایسے کہہ دیتا، کوئی ہندو کہہ دیتا تو میں تو اس کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتا. لیکن میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں کہ اگر جو ہے نا وہ خواہ مخواہی جو ہے وہ یہ بھئی اب جنت یا جہنم دونوں ہیں، دونوں میں سے ویسے جنرلی بات کر رہا ہوں بھئی ہمیں جو ہے وہ جنت کی وہ نہیں ہے. تو یہ لیکن یہ جو جہنم کا آپ کا کنسیپٹ ہے نا، اس سے بچنا بڑا مشکل ہے. تو جو ابھی اسلام کہتا ہے وہ کہتا تو صحیح ہوگا. تو اگر اسلام کو ہٹا بھی دیں تو کہیں نہ کہیں جہنم تو ہوگی. اب انسان اس دنیا میں ہے تو یہ تو مجھے بھی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ انسان کے اندر صحیح اور برائی دونوں ہیں. میں ایسے انسان بھی دیکھتا ہوں، اپنی ذات میں بھی دیکھتا ہوں، بھی میں غلط بھی کرتا ہوں، صحیح بھی کرتا ہوں. تو آئی نو کہیں نہ کہیں جنت یا جہنم تو ہوگی. اب سارے مذہب کو اگر ہٹا بھی دیا جائے تو جنت یا جہنم تو کہیں نہ کہیں ہوگی. تو میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں کہ جو ہے قدرت سے میرا ایک یہ ہے کہ مجھے وہ جنت کی وہ نہیں، کیونکہ میرے تو وہ ہے نا کہ جنت جو ہے وہ ہی بڑی اوکھی ہے، تو یہ ہمارے پاس کا کام نہیں جنت میں جانا. تو میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں. تو یہ اسلام کا جو یہ کنسیپٹ ہے نا کہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا، تو یہ بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا کوئی مناسب سے آپ جواب دے دیں ذرا مہربانی کر کے. تو جو ہے نا اس کی ذرا وضاحت کر دیں کہ یہ کیا وہ ہے. جی جناب تیمور صاحب، جو میں نے پوچھا اس کا جواب نہیں دیا آپ نے. آپ کہہ رہے ہیں مذاہب کا مطالعہ کیا، کون سے مذہب کا مطالعہ کر لیا آپ نے؟ دنیا کے ہر مذہب کے اندر کسی ایک مذہب کا نام مجھے بتا دیں جس میں جنت یا دوزخ کا تصور نہ ہو. کسی ایک مذہب کا نام بتا دیں جی ان کے ہاں یہ جنت اور دوزخ کا تصور نہیں ہے، تو پھر میں اس کے اوپر تبصرہ کر دیتا ہوں. پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھ کے آپ نے یہ مذہب پڑھے ہیں، اللہ ہی خیر کرے. اچھا
صرف ایک ہی لوگ ہیں جو جنت دوزخ کو مانتے نہیں ہیں، وہ تو ایتھیسٹ ہیں، ٹھیک ہے، ملحدین، جن کو ہم دہریہ کہتے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو بہرحال مجھے یہ صرف بتائیں، آپ کو تو جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو جہنم کی فکر بھی پھر آپ کو نہیں نہ ہونی چاہیے. یہ فکر کیوں پار رکھی ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب، مان لیا جنت یا جہنم کا تصور ہر مذہب میں، پر یہ بات تو کہیں نہیں ہے نا. یہودی مذہب میں بھی جہنم کا تصور ہے، پر یہ تو نہیں ہے. وہ تو اس میں یہی ہے کہ انسان جب اپنے گناہوں کی سزا بھگت لے گا تو ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، اس کو موت آ جائے گی. جتنی بھی اس کو قدرت سزا دے گی، جتنا بھی ان کے خدا ان کو سزا جتنی بھی دے گا. اور کرسچینٹی میں تو یہ ہے کہ جو ہے نا، ان کا خدا کے بیٹا نے آ کے جو ہے وہ کفارہ دے دیا، اور جو ہے وہ انسان کے گناہوں کا، تو ان کے بھی مطلب زیادہ چانسز ہیں جو ہے وہ جنت میں جانے کے. تو اب یہ بات تو اسلام میں ہی ہے نا کہ وہ جہنم میں چلا گیا تو کبھی اس کی جان ہی نہیں چھوٹے گی. جنت میں جانے والا بھی ہمیشہ رہے گا، اور جہنم میں جانے والا بھی ہمیشہ رہے گا. اور جو ہے نا، یہ بات تو پھر آپ دیکھیں نا. ٹھیک ہے، باقی مذاہب میں تصور ہے جنت یا دوزخ کا. ابھی ہندو مذہب میں بھی تو ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اس زندگی میں، تو جب وہ مر جاتا ہے تو جو ہے دوسرے جنم میں چلا جاتا ہے، کوئی اور روپ اختیار کر لیتا ہے. تو پھر بھی اگر اس کے کچھ گناہ رہ جاتے ہیں تو وہ تیسرے جنم میں چلا جاتا ہے. تو اس طرح سرکل چلتا رہتا ہے. جب اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے جو ہے وہ 7 جنم میں کہیں نہ کہیں تو ختم ہوں گے ہی نا. 7 جنم میں کوئی 2-3 تو ہے بھی نہیں. تو آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اسلام کا جو کنسیپٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. جو جنت اور دوزخ کا اسلام کا کنسیپٹ ہے نا، وہ ڈیفرنٹ ہے. تو یہ بات تو اب اسلام میں ہی ہے نا کہ جو جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اب یہ کون سی بات ہوئی؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب، جنت کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ بات کہہ دیتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد انسان واقعہ میں مر جاتا ہے، مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہوتی، مرنے کے بعد انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اور انسان مٹی کے ساتھ مٹی ہو کے روح اور بدن دونوں ختم ہو جاتے ہیں، تو مجھے نہ جنت کی ضرورت ہے اور جہنم تو پھر کس سے ہی موقع ہے. جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ جہنم کی فکر آپ نے کیوں پا رکھی ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جب جنت یا جہنم دونوں میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے، تو اوپر سے آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جہنم میں جانے والے کی جان کبھی نہیں چھوٹے گی. ٹھیک ہے، تو اس کا تو پھر آپ وہ دیں نا جواب. یا تو آپ کہہ دیں جی سرے سے کہ چلو مان لیا باقی مذاہب میں بھی جنت جہنم کا تصور ہے، باقی کو گولی ماریں. آپ کہہ دیں جی کہ مرنے کے بعد انسان کا وجود ختم ہو جائے گا، پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں، پھر مجھے کوئی مسئلہ نہیں. تو جو ہے نا، اب آپ کہتے ہیں کہ جہنم ہے، ٹھیک ہے جہنم بھی ہے، مان لیا. اور یہ کیا بات ہوئی کہ ہمیشہ اس میں انسان رہے گا، کبھی جان نہیں چھوٹے گی؟ جی، ہندو مذہب میں اور عیسائی مذہب میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، آپ ایک کام کر لیں، کسی ایک مذہب کے اوپر مجھ سے بات کر لیں، ٹھیک ہے، اسلام کو چھوڑ دیں، کسی ایک مذہب کے اوپر بات کر لیں، تو پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا پڑھا ہے اور آپ کے ذہن میں کون سی چیز بیٹھ گئی ہے. تو اس وہ جو ہے نا، وہ چیز جو ہے نا، اس کو نکالنے کی میں کوشش کروں گا. عیسائیت کو پھر آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیتھولک کا نظریہ جنت دوزخ کا الگ ہے، پروٹیسٹنٹ کا الگ ہے، اور پھر عیسائیوں کے لگ بھگ کوئی 500 کے قریب گروہ بن چکے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہندوؤں کے بھی کوئی لگ بھگ 500 کے الگ الگ نظریات ہیں ان کے. اور کسی ایک مذہب کو بھی آپ لے لیں، اس کے آگے پھر مزید اس کی شکیں بن چکی ہیں. تو ان کے ہاں جنت دوزخ کے اپنے اپنے نظریات ہیں. اور میں آپ کو ایک بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جناب من، یہ جو ہے نا کہ ایک شخص اسلام کے قواعد کو قبول نہیں کرتا، اسلام کے جو بنیادی چیزیں ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. اور جو شخص اسلام کو قبول کر لیتا ہے، اللہ کو مان لیتا ہے، یکتا ہے، یکتا پرست ہے وہ، اور اس کے انبیاء کو مانتا ہے، اس کی کتابوں پہ ایمان لاتا ہے، اس کے فرشتوں کو مانتا ہے، جنت دوزخ کو مانتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، جو اس کے میجر عقائد اور نظریات ہیں، تو ان کو مانتا ہے، تو وہ شخص اس کو مسلمان کہا جاتا ہے. اسلام لانے کے بعد جو گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کا سزا بھگت کے واپس جنت میں آ جائے گا. لیکن ایک شخص اسلام کے دائرہ کار میں آتا ہی نہیں، اب یہ والا اس کا جو گناہ ہے یہ نہ ختم ہونے والا گناہ ہے. جب نہ ختم ہونے والا گناہ ہے تو نہ ختم ہونے والے عذاب کے اندر بھی گرفتار ہوگا.
سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ جو نہ ختم ہونے والا گناہ کے اوپر جو نہ ختم ہونے والی سزا ملتی ہے جہنم کی، یہ دنیا کے ہر مذہب میں ہے. جائیے میں آپ کو یہ اس کا موقع دیتا ہوں، اگر آپ کو اس کے اندر تردد ہے تو مجھے بتائیے گا. دنیا کے ہر مذہب کے اندر یہ ہے. جی آپ جناب، میں اب یہاں کیا تشریح کروں آپ کی. میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ ایک بات پہ ٹک جائیں. پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ آیا آپ جنت اور دوزخ کو مانتے بھی ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ آپ پہلے کہہ چکے ہیں. کم از کم ایک چیز کو آپ بتائیں، پھر اس کو ثابت کرنا ناس کرنا وہ ایک الگ کا مرحلہ ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی آپ کی یہ جو گفتگو ہے اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ جنت اور دوزخ کسی کے بھی قائل نہیں ہیں. اگر آپ اس کے قائل نہیں ہیں تو پھر بھی بتائیں، پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں انشاءاللہ تفصیل سے. صاحب کہ اگر میں اس کا قائل نہ ہوتا تو جیسے ایتھیس کہتے ہیں تو پھر کہ مرنے کے بعد انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے، نہ جہنم ہے نہ جنت ہے، تو پھر میں کیوں آپ سے اس پر ڈسکشن کرتا؟ پھر تو آپ سے اس پر ڈسکشن کرنے کی وہ جواز ہی پیدا نہیں ہوتا نا. تو جب میں آپ سے اس پر ڈسکشن کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس چیز کا قائل ہوں. لیکن اب ٹھیک ہے، میں اگر میرے پاس بائبل بھی پڑھی ہے، میں آپ کو ابھی فائل بھیج دیتا ہوں. میرے پاس پی ڈی ایف فائل پڑھی ہے. مجھے نہیں پتا وہ پروٹیسٹنٹ والوں کی ہے یا کیتھولک والوں کی ہے، وہ مجھے نہیں پتا. لیکن میرے پاس اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ دونوں پڑھا ہوا ہے. اور تالمود کیونکہ انگلش میں ہے تو وہ انگلش میں مجھے اتنی گہری نہیں آتی، تو اس کی بھی جو مسلمانوں کے کسی ادارے نے شاید اس کا کچھ ترجمہ یا کچھ ایسا ویسا کیا ہے وہ میرے پاس پڑھی ہے. تو وہ ساری بکس میرے پاس پڑھی ہیں، تو جو ہے وہ میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو. وہ بات چلے، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے آپ کو کہا نا اگر میں اس کا قائل نہ ہوتا تو پھر میں اس پر ڈسکشن کیوں کرتا. پھر تو میرے ذہن میں آلریڈی یہ بات تھی کہ یار نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، مرنے کے بعد قصہ ہی مک جائے گا. تو ڈسکشن ہی تو پھر ڈسکشن کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا نا. تو میں وضاحت اس بات کی چاہ رہا ہوں. چلیں آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، مان لی کہ وہ نہ ختم ہونے والا گناہ ہے تو نہ ختم ہونے والی سزا ہے. تو صاحب کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو انسان چلو جنت میں چلا گیا تو وہ تو چلا گیا، ٹھیک ہے، یا جو جس بندے نے شرک کر دیا، ٹھیک ہے، بڑا گناہ کر دیا، تو اس کو ختم کر دیا جائے، اس سے زندگی چھین لی جائے، اس کو جہنم کا کوئی وہ ہی نہ ہو. جنت میں جانے والا چلو جنت میں ہمیشہ رہے، جہنم میں جانے والا کے وجود ختم کر دیا جائے. یہ بھی تو بہت بڑی سزا ہے نا. جی یہی کام ہے ہمارا تیمور صاحب، دن رات ایتھیسٹ سے باتیں کرنا. اور گزارش یہ ہے کہ یہ آپ کو کوئی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں فلاں کتاب بھیج دوں گا، یہ ساری ہمارے پاس ہیں. آپ نے تو صرف نام سنے ہیں شاید، تو ہم نے تو ان کتابوں کو پڑھ پڑھ کے نا تو ان کے صفحے خراب کر دیے ہوئے ہیں. اور تالمود شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی آپ کے ادارے نے کیا ہے، وہ انہوں یہودیوں نے خود کی ہے اس کی ٹرانسلیٹ، وہ بھی ہمارے پاس ہے. وہ فکر چھوڑ دیں آپ. گزارش یہ ہے کہ جب اس عقیدے کے اوپر آپ جناب حامی بھر رہے ہیں کہ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے کہ جو دائمی گناہ کرتا ہے اس کی سزا بھی دائمی ہے اور یہ دنیا کے ہر مذہب میں ہے، تو پھر تو یہ سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے. پھر تو سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا نا. پھر تو یہ اعتراض اسلام کے اوپر بنتا ہی نہیں ہے. آپ نے ڈائریکٹ یہ مسلمانوں سے یہ سوال کیا اور اسلام کے اوپر اٹیک کیا کہ یہ اسلام کی بقیہ چیزیں تو اچھی ہیں لیکن یہ والا جو ہے نا کنسیپٹ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. جنت کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے تو جہنم ہمیشہ کیوں رہیں گے. گزارش یہ ہے کہ یہ والا کنسیپٹ تو دنیا کے جب ہر مذہب میں ہے تو پھر یہ سوال ہر مذہب سے ہونا چاہیے. اسلام سے ہی یہ سوال کیوں اور ایک مسلمان سے ہی یہ سوال کیوں؟ ایک بات یہ بات تو آپ کلیئر کر لینا. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ اصل میں یہ کویسچن نہ تو یہودی کا، نہ ہی عیسائی کا، نہ ہی ہندو کا ہے، کسی کا بھی نہیں ہے. یہ ایتھیسٹ کا سوال ہے. یہ سوال اصل میں ایتھیسٹ کا ہے، دہریہ لوگوں کا ہے. اور اس وجہ سے تردد کا میں شکار ہو گیا ہوں کہ کم از کم آپ کا مذہب جو ہے نا وہ پہلے ڈیفائن ہو جائے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، کس مذہب پر بھائی آپ ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے،
آپ پہلے اس چیز کی وضاحت کریں، یا آپ کہیں کہ میں مسلمان ہوں، اسلام میرا مذہب ہے، تو پھر میں آپ کو جو ہے نا اسلام کے ہی دلائل دیتا ہوں۔ اگر آپ عیسائی ہیں تو پھر اس کے بارے میں مجھے بتائیں، میں پھر عیسائیت کے آپ کو جوابات دیتا ہوں۔ اگر آپ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں وہ مذہب کا نام بتائیں، وہ اسی کی کتابوں سے میں آپ کو دلائل دیتا ہوں جنت اور دوزخ کے بارے میں۔ اور اگر تو آپ ایتھیسٹ ہیں تو پھر بھی بتا دیں، تاکہ پھر میں آپ کو اس لحاظ سے سمجھاؤں۔ اگر آپ ایتھیسٹ ہیں تو پھر جنت اور دوزخ کی بحث فضول ہے، وہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آنی۔ پھر تو جناب بات ہوگی کہ اس کائنات کا جو سانے ہے وہ ہے کہ نہیں، سانے کے موجود ہونے یا عدم موجود ہونے کے اوپر گفتگو ہوگی، ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ تھرو پراپر چینل چلیں گے نا، ہم پہلے اس سانے کو ہم ثابت کریں گے، اس کے بعد اس کی مصنوعات کو ثابت کریں گے۔ تو جنت دوزخ تو اس کی مصنوعات ہیں سانے کی۔ تو بہرحال یہ ایک طریقہ ہے، اور پہلے مجھے آپ بتا دیں آپ کا مذہب ہے کیا۔ مفتی صاحب دیکھیں بات وہی آ گئی نا، میں نے جب آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر میں ایتھیسٹ ہوتا، ٹھیک ہے، تو پھر میرے پاس تو یہ سوال ہی نہ ہوتا کہ جنت یا جہنم ہے۔ میں تو پھر ایتھیسٹ تو وہ ساری فکر ہی نہیں ہوتی نا ان کو جہنم کی۔ تو میں اسلام کی، جو اسلام یہ خبر دیتا ہے، چلے آپ کہہ رہے ہیں سارے مذاہب یہ خبر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اسلام کا جو کنسیپٹ ہے وہ باقی مذاہب سے ڈیفرنٹ ہے۔ تو اگر ہر مذہب یہ خبر دیتا ہے کہ جو ہے وہ میری نظر میں تو یہ چیز نہیں گزری کہ ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ جہنم میں جانے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو بہرحال آپ اس کی بھی وضاحت کر دیں، مجھے بتا دیں، بکیں میرے پاس ہیں، میں اس میں ڈھونڈ لوں گا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہے نا جو جہنم میں چلا گیا، وہ جس کا فیصلہ ہو گیا بھائی وہ جہنمی ہے، تو اس کو ختم کر دیا جائے، اس کا وجود مٹا دیا جائے، یہ بھی تو بہت بڑی سزا ہے نا۔ تو یا پھر اگر اس کو خواہ مخواہ جہنم میں ڈالنا ہی ہے تو جتن کو اس کو کچھ ٹائم سزا دے کہ تو پھر اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس کو ذرا واضح کر دیں، یہ کوئی حلوہ سا بنا ہوا ہے دماغ میں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مفتی صاحب جو ایتھیسٹ ہوتا ہے وہ تو نہ جنت کو مانتا ہے، نہ جہنم کو مانتا ہے، نہ ہی خدا کو مانتا ہے۔ جب خدا کو نہیں مانتا ہے تو جنت جہنم کا تو جواز ہی نہیں ہے نا۔ تو آپ مجھے اسلام کے جو کنسیپٹ ہے اس کے اوپر آپ مجھے وضاحت کریں، باقی مذاہب کو تو چھوڑیں، کیونکہ میں پاکستان میں ہوں، مسلمان پیدا ہوں، تو آپ اس کی وضاحت کریں اور زیادہ معلوم کیا کہتے ہیں، اور میرا زیادہ جو مائنڈ گرتا ہے، جو میں زیادہ جھکاؤ جو ہے وہ میرا اسلام کی طرف ہی ہے۔ اب ایک یہ ڈاؤٹ ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جو ہے، تو آپ اس کو ذرا کلیئر کر دیں۔ جی واضح کر رہا ہوں نا، آپ بھی کچھ واضح کریں نا، کچھ آپ واضح کریں، کچھ ہم واضح کریں، تو ایسے واضح میں پھر ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، ادیان پڑھے ہیں، مذاہب پڑھے ہیں، کتابوں کے نام بھی آپ کو یاد ہیں، اور بکیں جو آپ کہہ رہے ہیں بکس وہ آپ کے پاس پڑھی ہیں۔ مجھے ذرا تھوڑی سی تکلیف کر کے بتائیے گا، عیسائیوں کا جو ہے نا وہ جنت اور دوزخ کا کیا کنسیپٹ ہے، اور دلیل سے بات کریے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ نے تو پڑھی ہے، اور مجھے ابھی آپ نے بائبل سینڈ بھی کی ہے۔ یہ سینڈ ہی کرنے کی حد تک ہے کہ آپ نے پڑھی بھی ہے، یہ تو ابھی پتہ چل جائے گا۔ عیسائیوں کا بائبل کے ریفرنس سے کیا عقیدہ ہے کہ ایک انسان کتنی دیر جنت میں رہے گا اور کتنی دیر دوزخ میں رہے گا؟ بتائیے، آئیے جلدی کریں۔ پاکستان میں کسی بندے کا مسلم گھرانے میں پیدا ہونا اس چیز کی دلالت نہیں کرتا کہ وہ ابھی بھی مسلمان ہے کہ نہیں۔ آپ سے جو پوچھا ہے آپ نے تو بتایا ہی نہیں ہے۔ مسلمان آپ پیدا تو ہوئے تھے، ابھی جو ہے نا آپ کا مجھے وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ میں کوئی سخت لفظ نہیں بولنا چاہ رہا کہ آپ ناراض ہو جائیں، اچھا نہیں لگتا۔ تو آپ کا جو انداز بیاں ہے اور سوال کرنے کا جو انداز ہے وہ یہ نہیں بتاتا کہ کم از کم یہ ہے کہ اسلامی یہ سوالات نہیں ہیں، ایک مسلمان یہ سوالات نہیں کر سکتا، بس میں اتنا ہی کہوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے ابھی تک نہیں مجھے بتایا آپ کا مذہب کیا ہے، میں پھر دلائل اس اعتبار سے آپ کو دوں گا۔ بائبل آپ نے مجھے سینڈ کی ہے، بائبل میں کہہ رہا ہوں مجھے سینڈ کرنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا آپ کا، میرے پاس ہے یہ،
ये दिन रात हमारा काम ये है तैमूर साहब, ईसाइयों से डिबेट करना, इन इथियस्ट से डिबेट करना, ये हमारा काम है। आप कम से कम अपने मजहब की वजाहत करें, और ये वाली दलील नहीं जनाब कि मैं मुस्लिम घराने में पैदा हुआ। मुफ्ती साहब, आप मुझे इस्लाम के ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, बाकियों को छोड़ें, वो मैं उनके साथ बात कर लूँगा। मैं जो है, मैं अभी खाने का टाइम है, नमाज का टाइम है, नमाज के बाद इस पर तफसील से बात करते हैं। आप इतनी बात बता दें कि जो है ना, इस्लाम का जो है ये ठीक है। अगर आप बात करना ही नहीं चाहते तो बात वो है भाई, मान लिया जाए भाई जो है ना, सीधी बात है जी, जो बंदा गुनाह करेगा वो जहन्नुम में जाएगा और गुनाह की सज़ा भुगतने के बाद जन्नत में चला जाएगा, और जो काफिर मरेगा, मुशरिक मरेगा, वो उसने गुनाह ही ऐसा किया है जो दायमी है, तो उसकी सज़ा भी हमेशा रहेगी। वो बात को मान लें तो बात ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन मेरी ये बात मुझे हज़म नहीं हो रही, तो आप इसको किस तरीके मुझे हज़म करवाएं तो जो है ना फिर। और तैमूर साहब, गुजारिश ये है कि इतना वक्त नहीं है मेरे पास जितना शायद आपने समझ लिया, गलत फहमी हो गई है आपको। बात करनी है तो बिल्कुल कोई इंसानों वाली करें, कोई बात समझ भी है। इतना वक्त नहीं है भाई मेरे पास, या किसी और का आप दिमाग चाट लें जाके। मुझे सिर्फ इतना बता दें आपका मजहब क्या है, किस मजहब पर लाते हैं भाई ईमान आप, और ऑडियो छोटी सेंड करें। इतनी लंबी लंबी ऑडियो, सवाल का जवाब दे नहीं रहे आप। मुफ्ती साहब, मैंने आपको बताया ना भी, मेरा ज़्यादा झुकाव इस्लाम की तरफ है। बस ये एक डाउट क्लियर हो जाए तो फिर मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। तो बाकी मज़ाहब को मैं सीरियस नहीं लेता, तो ज़्यादा जो मैं पसंद करता हूँ और जो मेरा जहन कबूल करता है वो तो इस्लाम ही है, जो अकल की तस्कीन करता है ना। तो आप इस्लाम के हवाले से ही बात करें तो चलें मुफ्ती साहब, अगर आप, ये सवाल है मेरे जहन में और सवाल ही रहेगा मेरे ख्याल में, जवाब तो इसका है कोई नहीं। बात यहीं ख़त्म हो जाती है कि जो इस्लाम ने कह दिया है कि जो गुनाह करेगा वो अपनी गुनाह की सज़ा जहन्नुम में लेगा, और लेने के बाद फिर वो जो है ना जन्नत में जाएगा, और अगर वो जो है वो कुफर पे मर गया तो जो है वो हमेशा जहन्नुम में रहेगा। तो उस पर बात ख़त्म हो जाती है और इसको कबूल कर लेनी चाहिए। तो चलें फिर, सवाल तो फिर ऐसी बात है अगर, तो चलो फिर। सर दर्द, मेरे इस डाउट पर हमेशा मेरे सर को दर्द रहा है और सारी ज़िंदगी फिर रहेगा, और अब क्या कर सकते हैं जब हर मज़हब में यही कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में भी यही कॉन्सेप्ट है। चलो फिर क्या हो सकता है, सर दर्द रहेगा ये तो। मुझे साहब चले इतना तो बता देना कि इस्लाम का क्या वो अल्फाज हैं या क्या वो तफसील है कि जिसके ऊपर इंसान जो है वो मर जाए तो वो मुसलमान कहलाएगा, और जहन्नुम से कभी न कभी तो सौदे की जान छूट जाएगी। वो क्या है वो मुझे ज़रा बता दें। और मुफ्ती साहब एक और डाउट क्लियर कर दें कि जब सब मज़ाहिब ठीक हैं तो फिर इस्लाम में और बाकी में क्या फ़र्क है? जब आप कह रहे हैं कि सब में यही कॉन्सेप्ट है, तो अभी आप मुझे एक ज़रा छोटा सा डिफरेंट बता दें इस्लाम में और बाकी मज़ाहिब में, ताकि जो है ना मुझे ज़रा आसानी हो जाए। जी तैमूर साहब, मैं बिल्कुल रेडी हूं बात करने के लिए, और बड़ी दिलचस्पी के साथ मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। और गुजारिश ये है कि अभी बात वाज़ेह हो गई है कि आप अभी तक मुसलमान नहीं हैं। अभी तो आप देखें, अभी तो आप चूज कर रहे हैं, ज्यादा झुकाव आपका इस्लाम की जानब है। अभी आपका कोई मजहब नहीं है, आपको ईसाइयत की तरफ आपकी दिलचस्पी नहीं, यहूदियत की तरफ आपकी दिलचस्पी नहीं, मरज़ियत की तरफ, कादियानियत की तरफ आपकी दिलचस्पी नहीं। हाँ, इस्लाम की तरफ थोड़ी सी दिलचस्पी आपकी है। एक दो डाउट आपके हैं, वो अगर क्लियर हो जाए तो फिर आप इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। तो ये देखिए ना, बात क्लियर हो गई है। तो अभी तो कम से कम वही जो मेरा शक था वो दूर हो गया ना, कि आप अभी तक इथियस्ट हैं, कि यानी आप ला दीनियत के कायल हैं, कि मैं अभी तक किसी मजहब को नहीं मानता। हाँ, रिसर्च मैंने शुरू की हुई है, इस्लाम में मुझे अच्छी बातें नजर आई हैं। हाँ, दो चार मुझे डाउट हैं, वो अगर क्लियर हो जाए तो मैं इस्लाम कबूल करने को तैयार हूं। ज्यादा झुकाव मेरा इस जानब है। क्या कहते हैं आप? हाँ जी जी मुफ्ती साहब, अब आप समझ गए। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने सही नक्शा खींचा है। तो अगर ये क्लियर हो जाए तो बिल्कुल मैं जो है ना मुसलमान होने को तैयार हूँ। तो बड़ा ही मेहरबानी ज़रा इसको क्लियर कर दें, क्योंकि जो है ना बड़ा सर को दर्द लग गया है। अब रिसर्च
بہت ہو گئی ہے، اب کچھ مزید نہیں ہوتی، ابھی ٹائم بھی نہیں ہے اور میں بہت ڈسٹرب ہوں، ابھی مزید کھنگالنے کا وہ نہیں ہے۔ بڑی مہربانی مفتی صاحب آپ کی دلچسپی کی، آپ مجھے ٹائم دے رہے ہیں، مجھے جواب دے رہے ہیں۔ میرے لیے تو یہ چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ تو جو ہے آپ کی بہت بہت شکریہ، میں آپ کا مشکور ہوں۔ تو جو ہے بالکل ابھی تک تو میں کسی دین پر بھی نہیں ہوں، مسلمان بھی آپ نے صحیح کہا، مجھے مسلمان تو نہیں کہہ سکتے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ مسلمان کی طرف، اسلام کی طرف میرا ذرا جھکاؤ زیادہ ہے۔ تو وہ بھی اگر میرے ڈاؤٹ جو ایک دو چار ہیں وہ اگر کلیئر ہو جاتے ہیں تو آئی ہوپ آئی جوائن دا اسلام۔ تو اف یو ناٹ سیٹسفائڈ می دین آئی کانٹیکٹ دا ادر ریلیجن۔ تو پھر ادر ریلیجن سے جو ہے وہ پوچھنا پڑے گا۔ تو اف ناٹ سیٹسفائڈ می اینی ریلیجن دین آئی جوائن دا illumination۔ تو اگر آپ اسلام کو کر دیں گے مجھے سیٹسفائڈ تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی جناب۔ صاحب آئی ایم ویٹنگ فار یور آنسر، تو میں انتظار میں ہوں، آپ رپلائی نہیں کر رہے، تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ تھوڑا سا ٹائم مجھے دے دیں۔ وہ دوسرا وہ جو ہے ابراہیم قادری، اس کا نمبر بھی ٹرائی کیا ہے، اس کا تو نمبر ہی بند ہے، اور یہاں تو کوئی مولانا صاحب جو بھی ہیں وہ تو بات ہی نہیں سنتے۔ تو give me information about the Islam۔ جی بہت اچھا، جی بہت اچھا، اصل میں وہ نیٹ کا تھوڑا سا یہاں سلو ہو گیا تھا، تو یہ دیکھیں نا اب بات کسی کنارے پہ لگی ہے تو آگے ہم گفتگو اب بڑھا سکتے ہیں۔ اگر تو واقعی آپ سنجیدہ ہیں، کوئی بات سمجھنے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں آپ، اور اب آپ کو کوئی ایک معلم مل گیا ہے جو آپ کو سکھائے گا سمجھائے گا، تو اس کا پھر میں آپ کو طریقہ ایک بتا دیتا ہوں۔ بہترین طریقہ یہ ہے سمجھنے کا کہ آپ میرے آمنے سامنے گفتگو کریں، اور آمنے سامنے سے یہ نہیں میں آپ کو کہہ رہا کہ بھائی مجھے اپنے علاقے یا ٹکمی بلا لیں یا ہمارے گجرانوالہ میں آ جائیں، بلکہ میں تو بھی مدینہ منورہ میں یہاں بیٹھا ہوں، ہم اسکائپ پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسکائپ پر آ جاتے ہیں، اور آپ اپنی اسکائپ آئی ڈی مجھے دے دیں، مجھے کہتے ہیں تو میں اپنی آئی ڈی دے دیتا ہوں، تو آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ زیادہ ہمیں سرکپائی نہیں کرنی پڑے گی، کوئی 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ ہی لگے گا، تو انشاءاللہ بات کلیئر ہو جانی ہے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ کیا کہتے ہیں آپ اس کے اوپر؟ جی تیمور صاحب آپ اپنی اسکائپ آئی ڈی دے دیں، آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اس طریقے سے گفتگو نہیں ہوگی کہ ایک آڈیو آپ کی آئی تو پھر دوسرا بندہ انتظار کرتا رہے، تو پھر اس طریقے سے کسی کی 10 منٹ کی آڈیو آئے تو کسی کی 10 سیکنڈ کی آڈیو آئے، تو اس طرح نہیں، تو وہ جو سمجھنا سمجھانا ہے اس کا بہترین طریقہ اسکائپ ہے، آمنے سامنے گفتگو کریں۔ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اگر آپ واقعی ایک ریسرچر ہیں اور تحقیق کر رہے ہیں تو پھر آپ آمنے سامنے کی گفتگو کریں تاکہ بات سمجھنا اور سمجھانا آسان رہے۔ اللہ حق سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب یہ واٹس ایپ جو ہے یہ بھی تو آمنے سامنے ہی ہے نا، اس میں ہی آپ ویڈیو کال کر لیں، تو وہ اسکائپ کا یہ ہے کہ میرے پاس ہے تو صحیح ایپ، پر اس کا اکاؤنٹ ابھی تک میں نے بنایا ہوا تو ہے، پر اس کا کچھ اسکائپ میں یوز کرتا نہیں، تو اس کی مجھے اتنی سمجھ نہیں، تو پھر بھی آپ مجھے اپنا اسکائپ ایڈریس سینڈ کریں، میں اس پہ سرچ کرتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ ایڈ ہو جاتے ہیں تو کرتے ہیں پھر کوشش، یا آپ کہتے ہیں تو میں گجرانوالہ آ جاتا ہوں، آپ جب بھی بولتے ہیں میں آ جاؤں گا، یا پاکستان میں آپ جہاں بولیں مجھے میں ٹریول کر سکتا ہوں تو میں آ جاؤں گا، ضرور ٹریول کروں گا۔ فارن کنٹری تو میرے لیے پاسبل نہیں ہوگا، لیکن پاکستان میں آپ جہاں مجھے کہیں گے میں آ جاؤں گا۔ جی محترم دوستو، یہاں پر ہماری ڈیبیٹ کا پہلا مرحلہ ختم ہو گیا، اور تیمور صاحب سے رابطہ ہو گیا اسکائپ کے اوپر، تو آگے ڈیبیٹ ہم چلائیں گے اور ان کے جو کنسیپٹ ہیں وہ ہم کلیئر کریں گے انشاءاللہ، اور یہ ڈیبیٹ ہوگی، اور جب ڈیبیٹ ہوگی اس کی ریکارڈنگ کر کے ہم اپنے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور مکمل گفتگو سنیے گا، آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا،
اور اس قسم کی ذہنیت کے لوگ بہت زیادہ ہیں. اور جہاں تک میں سمجھا ہوں یہ تیمور نام کا یہ جو لڑکا ہے ملحد ایتھیسٹ ہے، اور خود یہ بندہ اقرار بھی کر چکا ہے کہ میں ایتھیسٹ ہوں، ابھی تک میں کسی دین اور مذہب کے اوپر نہیں ہوں. تو یہ اس کے ایتھیسٹ ہونے کی جو مرکزی وجہ مجھے محسوس ہوئی ہے، یہ دور جدید کے جو اسکول کالجز ہیں اور ان کا نظام تعلیم ہے تو یہ ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس بندے کے والدین جو ہیں وہ تو مسلمان ہیں، لیکن یہ اس کو کوئی سوسائٹی ایسی ملی ہے اسکول کالج کے اندر، اور اس کی کوئی تعلیمات ایسی ہیں، اس کو کوئی ماحول اور دوستی ایسی ملی ہے کہ جس نے اس بندے کے ذہن کو متزلزل کر دی ہے. اللہ عز و جل ایسی صحبت، ایسی تعلیم، ایسے اسکول کالج سے بچائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم علماء اسلام کے قریب رہیں، اور جب بھی کبھی ضرورت پڑے تو علماء سے رابطہ کیا کریں. اپنی اولادوں کو علم اور علماء کے قریب کیجئے. میں مسلمانوں سے یہاں مخاطب ہوں کہ اپنے بچوں کو، بچیوں کو علماء اور علم کے قریب کیجئے، دین اور دینیات کے قریب کیجئے. اللہ اور رسول کی باتوں سے آپ ان کو آشنا کیجئے. جب تک آپ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت نہیں کریں گے، اسلامی باتیں نہیں بتائیں گے، تو ہر گھر سے اسی قسم کے ذہن پیدا ہوں گے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ کا پورا گھرانہ لا دینیت کا قائل ہو جائے گا. الامان والحفیظ. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارا یہ جو یوٹیوب کے اوپر چینل ہے ختم نبوت ٹائمز، اس کو آپ سبسکرائب لازمی کریں، ہماری ویڈیوز کو دیکھا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کومنٹ کیا کریں، اپنی رائے لازمی دیا کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.